اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ مکمل ہو گیا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ شروع ہو گیا جو مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت بھی نصیب فرمائے، مغفرت بھی فرمائے اور جہنم سے خلاصی بھی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، مجھے وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، نہ 12 سے کم ہے نہ 12 سے زیادہ ہے۔ ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کے کسی بھی 12 مہینے میں سے کسی بھی ایک مہینے کا نام ذکر نہیں کیا سوائے رمضان کے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، لیکن اللہ نے ان مہینوں کا نام قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یسألونک عن الشہر الحرام، اے ہمارے نبی یہ آپ سے شہر حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ایک مسئلہ پیدا ہوا، اس وقت ایک جنگ ہوئی جو رجب کی پہلی تاریخ تھی، تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ مسلمان اشہر حرم میں بھی رجب کا مہینہ اس میں سے ایک ہے، اس میں بھی لڑتے ہیں، حالانکہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا یسألونک عن الشہر الحرام، لیکن اس مہینے کا نام ذکر نہیں کیا۔ ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے نام ذکر کیا ہے تو صرف رمضان کا نام قرآن میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا ہے، اور پھر اللہ نے ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اس مہینے کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان اس میں روزہ رکھتے ہیں، اور روزے کے حوالے سے مجھے 2 باتیں عرض کرنی ہے۔ روزے کے 2 فائدے ہیں، روزے کے 2 بڑے مقصد ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ کہا ہے۔ صوم شہر الصبر وصوم 3 ایام من کل شہر صوم الدہر، نسائی کی روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رمضان کے مہینے کو صبر کا مہینہ کہا ہے، اور روزے کے بارے میں فرمایا، ترمذی کی روایت ہے الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے اندر صبر پیدا ہو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ حبس النفس علی المکارہ، انسان تکلیف میں مصیبت کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہو۔ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے نفس کو کنٹرول کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نفس قابو میں نہیں ہوتا تو اس کی مثال تیز رفتار گھوڑے کی سی ہے جو بے لگام ہو جائے، بے قابو ہو جائے تو وہ سوار کو زخمی کر دیتا ہے۔ نفس انسان کا اندرونی دشمن ہے، شیطان بیرونی دشمن ہے۔
شیطان تو رمضان میں قید ہوتا ہے لیکن نفس قید نہیں ہوتا. نفس کو اگر اللہ تعالیٰ قید کر دے تو انسان مر جائے گا. نفس قید نہیں ہوتا ہے. اس لیے رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں لوگ لیکن زیادہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ایک دشمن قید ہو گیا ہے. اور نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے. دیکھیے شیطان بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا عارف تھا. اللہ کا حکم آیا حضرت آدم کو سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا. قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، شیطان انسان کو برے کام پر لگاتا ہے. سوال یہ ہے کہ شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ شیطان کو کس نے برا راستہ دکھایا تھا؟ اس وقت تو اور کوئی شیطان نہیں تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا تھا. نفس اتنا خطرناک دشمن ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا. تو نفس کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل کام ہے. یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں آج دنیا کے اندر انسان کو سب سے زیادہ جو پریشانیاں لاحق ہے اس میں ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، نفسیاتی بیماریاں ہیں. لوگ نفسیاتی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں نہیں کر سکتے. ذرا سی تکلیف آ جائے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کے اندر یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں. یا کچھ سالوں پہلے ایک ورکشاپ ہوا، اس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا. یہاں کے کچھ ڈاکٹر حضرات تھے، تو ایک ڈاکٹر نے اپنے بیان میں کہا کہ صرف ہمارے آکسفورڈ شائر کے اندر 25% نفسیاتی بیمار ہیں. اندازہ لگائیے. یہ اس لیے کہ انسان کے اندر جب یہ صفت نہ ہو کہ وہ نفس کو کنٹرول کر سکے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صفت عطا کی ہے روزے کی وجہ سے کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تمہارے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، صبر کا مادہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے. بڑی سی بڑی تکلیف آتی ہے تو مسلمان کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اسے صبر آ جاتا ہے. شیخ العرب والعجم حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، وہ مالٹا کی قید میں تھے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے. اتنے میں ہندوستان سے خط آیا کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اسی خط کے دوسری طرف ایک شعر لکھ دیا. فرمایا کہ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا. مسلمان صبر کرتا ہے تکلیف میں. یہ صبر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے روزے کی وجہ سے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، بیوی حلال ہے اس کے لیے، اس سے مباشرت نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکتا ہے. اس کے اندر صبر والی صفت پیدا ہو جاتی ہے. جب تکلیف آتی ہے تو پریشان نہیں ہوتا ہے، ٹینشن میں ڈپریشن میں نہیں جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر صبر کرتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اور یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ حضرت تھانوی ان کے مرید ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ان کے مرید ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات ان کی مرید ہے. اور حضرت
امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے اور بیان فرمایا کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ جب بیماری آتی ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے بیماری بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پھوڑا نکلا ہوا تھا اور وہ سخت تکلیف اور کرب میں مبتلا تھا۔ اس نے حضرت حاجی صاحب سے کہا اور عرض کی، حضرت ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور بہت تکلیف ہے، درد میں مبتلا ہوں، کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، اتنی سخت تکلیف ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ تکلیف دور کر دے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہم پریشان ہو گئے کہ ابھی تو حضرت فرما رہے تھے بیماری اللہ کی نعمت ہے، تو اب یہ کیسے کہیں گے کہ اللہ اس نعمت کو دور کر دے؟ تو حضرت نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، تو سب نے ہاتھ اٹھایا، کہا اس کے لیے دعا کرو، دعا شروع کی، فرمایا اے اللہ بیماری بڑی نعمت ہے لیکن تیرا یہ بندہ بڑا کمزور ہے، یہ اس نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا، اس نعمت کو اٹھا نہیں سکتا ہے، اے اللہ بیماری کی اس نعمت کو اس شخص کے لیے صحت کی نعمت سے بدل دے۔ یہ ہے اللہ والے جو دعا مانگنے میں کتنا احتیاط کرتے ہیں۔ اے اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ مال میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کی فوتگی ہو گئی، تو اب حکم کیا ہے؟ صبر کرو، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کسی سے محبت ہو جائے تو محبوب کی طرف سے جو بھی معاملہ ہو وہ محب کو، محبت کرنے والے کو قبول ہوتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جب اللہ سے محبت ہو جائے تو اللہ کا ہر کام پھر پسند آئے گا۔ کہتے ہیں کہ مجنو کو لیلا سے محبت تھی تو اسے لیلا کا ہر عمل اچھا لگتا تھا۔ محبت ہے ہی ایسی چیز۔ فرمایا کہ کہتے ہیں کہ لیلا کا یہ دستور تھا، کہتے ہیں کہ لیلا کا یہ دستور تھا، بھیک دیتی در پہ جو آتا گدا، ایک دن مجنو بھی کاسا ہاتھ لے، جا پکارا در پہ کچھ للہ دے، آئی لیلا اور سبھی کو کچھ دیا، ہاتھ سے مجنو کے کاسا لے لیا، لے کے دے مارا زمین پر ایک بار، رقص میں مجنو ہوا بے اختیار، پوچھا لوگوں نے اے مجنون ایک نام، رقص کا تیرے بلاتا کیا مقام، بولا مجنو یا کوئی عاشق نہیں، بولا مجنو یا کوئی عاشق نہیں، عاشقوں کے رمز سے واقف نہیں، ایسے ہوتے ہیں بلا کس کے نصیب، جو بلا نازل کرے اس کا حبیب، اور یہ بلا ہرگز نہ تھی ایک راز تھا، یہ بھی ایک محبوب کا انداز تھا۔ محبوب کے انداز مختلف ہوتے ہیں، محب کو اپنے محبوب کا ہر انداز پسند آتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ ہو، لیکن اللہ سے سچی محبت ہو تو بیماری میں بھی مسلمان خوش ہوگا، تکلیف میں بھی خوش ہوگا، وہ صبر کرے گا۔ یہ صفت پیدا ہوتی ہے روزے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری چیز ہے میرے دوستو، روزے کا ایک فائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پچھلوں پر فرض کیا گیا ہے، پہلوں پر فرض کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ کس چیز سے بچو؟ مفسرین فرماتے ہیں لعلکم تتقون المعاصی، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ روزے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہو، خواہشات پوری مت کرو، یہ اس لیے ہے تاکہ تم گناہوں سے بچو، تمہارے اندر یہ طاقت اور استعداد پیدا ہو جائے کہ رمضان کے بعد بھی تم حرام کاریوں میں مبتلا نہ ہو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، ظلم مت کرو، چیٹنگ نہ کرو، یہ صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے ٹریننگ اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں اس رمضان میں۔ یہ مقصد ہے روزے کا کہ روزے میں غیبت نہ ہو، روزے میں جھوٹ نہ ہو، روزے میں ملاوٹ نہ ہو۔ مسلمان ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بھی بولتا ہے، چیٹنگ بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، یہ اس کی شان نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد ان کی حالت ایسی خراب ہوئی کہ جان پر آن پڑی۔ صحابہ اکرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول یہ 2 عورتیں انہوں نے روزہ رکھا ہے، اب حالت یہ ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ مر جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیالہ بھیجا، کہا اس میں ان سے کہو قے کرے۔ انہوں نے قے کیا، اس میں خون نکلا، گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 عورتیں انہما صامتا عما احل اللہ وافطرتا علی ما حرم اللہ، انہوں نے روزہ تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں پر رکھا تھا، لیکن غیبت کرنا جو حرام ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی وجہ سے اپنا روزہ توڑ دیا ہے۔ یہ غیبت کرتی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص رمضان کے روزے کے اندر، رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان احادیث کی وجہ سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے، گناہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ابن حزم، امام اوزاعی، سفیان ثوری، ایسے بڑے بڑے اہل علم۔ امام اوزاعی کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، اپنے زمانے میں شام کے امام تھے، بادشاہ وقت ان سے ڈرتا تھا۔ ابو جعفر منصور نے جبل لبنان ایک علاقہ ہے، وہاں کے نصارہ نے، کچھ لوگوں نے حکومت کی بغاوت کی، تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو یہاں سے نکالا جائے۔ تو امام اوزاعی حکومت کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا جن کی غلطی ہے ان کو نکالو، پورے شہر کو تم نہیں نکال سکتے ہو، حالانکہ وہ نصارہ ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا، اتنے بڑے عالم تھے۔ وہ فرماتے ہیں رمضان میں غیبت کرنے سے، روزہ میں غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سفیان ثوری ان کے شاگرد ہے، اور سفیان ثوری وہ شخصیت امیر المومنین فی الحدیث، ان کے زمانے میں لوگ کہتے تھے یہ حدیث کا بادشاہ ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں گناہ کرنے سے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ ان حدیثوں کو دیکھ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں
لیکن دعا دیجئے جمہور علماء کو، امام ابو حنیفہ کو دعائیں دیں، امام مالک، امام احمد، امام شافعی اور جمہور علماء کو دعا دیا کرو۔ وہ فرماتے ہیں گناہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کا جو اجر ملتا ہے، روزے کی جو برکات ہے، روزے کے جو مقاصد ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ روزہ تو ہو گیا آپ کا، آپ کو دوبارہ قضا رکھنے کی ضرورت نہیں، ہو گیا، لیکن اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا، اس کی کوئی برکات آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ نے روزے کے اندر گناہ کیا ہے، روزے کے اندر غیبت کی ہے، روزے کے اندر ظلم کیا ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں گناہ کرنے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم ہے، اس سے مراد روزے کے اجر اور روزے کے برکات کے ضائع ہونے کا حکم ہے، روزہ ختم ہونے کا حکم نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں روزے کے اندر 3 چیزوں سے منع کیا ہے۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اس تفصیل سے، ان آیات کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے روزے میں 3 چیزوں سے منع کیا ہے، کھانے سے منع کیا ہے، پینے سے منع کیا ہے، بیوی سے مباشرت کرنے سے منع کیا ہے۔ لہذا یہ 3 چیزیں اگر روزے میں کی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غیبت کرنے سے، چغلی کھانے سے، ظلم کرنے سے روزہ تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ صبح سے شام تک آدمی محنت کرے اور اس کو ثواب نہ ملے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اب ایک بات آخر میں کہہ کر ختم کرتا ہوں، میرے دوستو، روزہ جب ہم رکھیں تو روزے کی حفاظت کریں، گناہوں سے اس کو روکیں، اس کو خراب نہ کریں۔ اب ایک بات آخر میں، وہ ایک سوال ہے، اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم گناہوں سے بچو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم گناہوں سے بچو، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں بہت سے روزے دار روزہ بھی رکھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، حرام میں، زنا میں بھی مبتلا ہے، سود میں بھی مبتلا ہے، شراب خوری بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں تاکہ تم گناہ سے بچو، لیکن روزہ بھی رکھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز بے حیائی اور گناہ سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ پہلی صف میں نمازیں پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں۔ سوال تو ہے، اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب آج سیکھ لیں۔ جواب یہ، نماز، ایک نماز کو ادا کرنا ہے اور ایک نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کو ادا کرنا، کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ جو افعال ہے، یہ جو ایکشنز ہے، اس سے نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن نماز قائم نہیں ہوتی، اس سے نماز اسٹیبلش نہیں ہوتی۔ نماز اسٹیبلش اور قائم اس سے ہوتی ہے کہ نماز میں پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، اللہ اکبر، پوری دنیا پیچھے، اے اللہ میں تیری طرف، توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچو تو سوچو اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم، میں تیرا بندہ ہوں، تو جو کہے گا میں مانوں گا، جس سے روکے گا میں اپنے آپ کو روکوں گا۔ جب یہ صفت پیدا ہو جائے گی تمہارے اندر تو وہ نماز تمہیں گناہوں سے روکے گی۔ روزہ گناہ سے روکتا ہے، شرط یہ ہے تم روزہ صحیح رکھو، روزے کے اندر چغلی مت کرو، روزے کے اندر جھوٹ مت بولو، روزے کے اندر غیبت مت کرو، روزے کے اندر چیٹنگ مت کرو، روزے کے اندر ظلم مت کرو۔ جب تم اس طرح روزہ رکھو گے تو ایسا روزہ تمہیں گناہ سے روکے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ایک بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، ڈاکٹر اس کو دوائی دیتا ہے، یہ دوائی استعمال کرو، شوگر کی بیماری کے لیے علاج ہے، بلڈ پریشر کے لیے علاج ہے۔ وہ شخص دوائی لے کر جاتا ہے، دوائی بھی کھاتا ہے، شوگر کا مریض ہے لیکن چائے میں 3 چمچ چینی ڈالتا ہے، دوائی بھی کھاتا ہے، شوگر کا مریض ہے لیکن ساتھ میں 3 گلاب جامن بھی کھا جاتا ہے، کیک بھی کھاتا ہے، میٹھا بھی کھاتا ہے، خوب شوگر کھاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مریض ہے، دوا بھی لیتا ہے، نمک بھی خوب کھاتا ہے، آخر میں کہتا ہے میں شوگر کی دوائی بھی کھاتا ہوں، بلڈ پریشر کی دوائی بھی کھاتا ہوں لیکن کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اثر اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ جو پرہیز ہے اس پہ آپ عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم وہ والی نماز نہیں پڑھتے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، ہم وہ والا روزہ نہیں رکھتے ہیں جس میں گناہ نہ ہو۔ تو صرف دوا کھانے سے علاج نہیں ہوتا، پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے۔ صرف نماز روزہ نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، روزہ کو پاک صاف رکھنا ہے۔ ایسا روزہ ہوگا تو یہ ہمیں گناہ سے روکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔